السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عربک زبان کی آج ہماری یہ تیسری کلاس ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تحقیق ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہاں پر جو ذکر ہے نا، ذکر لذکر، یہ نصیحت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ یاد کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یاد کرنے کے معنی میں اس کا استعمال کیا جائے تو پھر ترجمہ یوں بنے گا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو اب دیکھیں، یاد کرنا بھی ہے ہمیں قرآن مجید کو، اور انشاءاللہ سیکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، نصیحت بھی حاصل کرنی ہے اس کے ذریعے سے۔ چلیے، جو بھی اصولی گفتگو تھی وہ ساری کی ساری تقریباً آپ کے سامنے ہو چکی ہے۔ آج میں اس سے آگے کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھ کو صحیح کہنے کی، ہم سب کو صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ درخواست کر دوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت سارے مفتیان کرام بھی یہاں پر آ گئے ہوں، لیکن خدا کے واسطے جو لوگ بھی یہاں پر آئیں، طالب علم بن کر کے آئیں، بے شک یہاں پر میں تو بہت نالائق اور بہت ادنا درجے کا طالب علم ہوں، اور مجھ سے بہت بڑے بڑے درجے کے علماء کرام بھی یہاں ہو سکتے ہیں۔ بہت ممکن ہے میری یہ ویڈیو علماء کرام تک بھی پہنچے۔ تو خدا را اپنے علوم کو اپنے پاس رکھیں، یہاں پر صرف طالب علم کی حیثیت سے جڑیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کمنٹس کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کہا، اس طریقے سے نہیں بتایا۔ تو بھائی، ابتدائی بالکل شروعات ہے، اور ابتدائی مرحلے میں میرے سامنے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میرے لیے جو اصل ہدف ہوتا ہے نا، وہ زیرو لیول کے لوگ ہوتے ہیں، بالکل شروعات سے شروع کرنے والے، بالکل ابتدا سے پڑھنے والے۔ تو لہٰذا میں ان کو سامنے رکھ کر کے بیان کرتا ہوں، یا جو بھی کچھ پڑھاتا ہوں ان کو سامنے رکھ کے پڑھاتا ہوں۔ تو لہٰذا میری کسی بات کو فوراً نہ پکڑیں، جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ کچھ کلاسز دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو احساس ہوگا کہ اپنے وقت میں یہ صحیح پڑھا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے الفاظ لکھ کر کے رکھ دیے، ان الفاظ پر بھی میں آؤں گا۔ البتہ پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ بک نہیں بنائی تو آپ بنا لیجیے، اور ووکیبلری کے لیے الگ نوٹ بک بنانا چاہیں تو بنا لیجیے، ورنہ میں نے یہ کافی موٹی نوٹ بک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی موٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایسی کوئی نوٹ بک ہو بالکل رجسٹر کی طرح، تو ایک طرف آپ اپنے نوٹس بنا لیں، دوسری طرف ووکیبلری بنا لیں، اس طریقے سے بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ جو آپ کے سامنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کسی بھی زبان کے جو بنیاد ہوتی ہے نا، کسی بھی زبان کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہ اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اردو کے اندر یہ باتیں پڑھائی ہیں، اردو کلاس بھی آپ لے لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، عربی سیکھنا اور آسان ہو جائے گی، اردو کلاسز کے اندر جو چیزیں میں نے پڑھائی ہیں اور یاد کروائی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا وہی بات جو میں نے اردو کلاس میں دہرائی تھی، یہاں پہ دہراتا ہوں کہ کسی بھی الفاظ، کسی بھی زبان کے جو ہے نا، اس کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کی جان اس کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے ABCD انگلش کے الفابیٹس ہوتے ہیں، اور الف بے پے تے ٹے سے ہم نے اردو کے اندر پڑھے ہیں، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے سامنے الفاظ ہیں، ان کو حروف الہجا کہتے ہیں، یہ عربک الفابیٹس، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ ساری باتیں لکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں گی، ذہن نشین ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ سے ایک گزارش اور کروں گا کہ یہ کلاس میں زیادہ لمبی رکھوں گا نہیں، 5-10 منٹ، 15 منٹ تو بہت زیادہ ہو گیا، شاید ہی کوئی کلاس 15 منٹ کی ہو ہماری عربی میں۔ کسی ٹاپک کو سمجھانا پڑا تو شاید وہ 15 منٹ کی کلاس ہو جائے، ورنہ میں 10 منٹ یا اس سے پہلے کلاس کو ہر حال میں ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا، ٹھیک ہے نا، زیادہ لمبی چوڑی کلاس نہ ہو۔ تو زیادہ لمبی چوڑی کلاس نہیں ہوگی تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اچھے سے یاد کرنے کے لیے کلاسز دوبارہ سن سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اور فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے آپ کر لیجیے گا۔ اچھا، یہ دیکھیے حروف الہجا جو میں نے لکھے ہیں آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ان کو ایک خاص ترتیب سے لکھا ہے، خاص انداز سے لکھا ہے۔ میں نے ان کی 4 لائنیں بنا دی، اور ہر لائن کے اندر 7 ورڈز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے، 7 × 7 7 × 2 = 14 7 × 21 7 × 4 = 28، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹوٹل عربک الفابیٹس جو ہیں وہ 28 بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تعداد ان کی کتنی ہوئی، 28 ہوئی۔ اب یہ میں نے 4 لائنوں میں لکھ کے آپ کو واضح طور پر گن کے بتا دیا۔ اگر میں ان کو لکھنے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہاں بھائی کتنے ہیں عربک الفابیٹس، تو شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں میں اختلاف ہو جاتا، کوئی کچھ بتاتا کوئی کچھ بتاتا۔ تو لہذا اختلاف اگر ہے بھی تو اب وہ ختم ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے الفابیٹس آپ کے سامنے آ گئے، عربک الفابیٹس یعنی کہ حروف الہجا، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں
آپ لوگ یہ الفاظ لکھ کر بھی دکھا دیں اپنے ٹائپ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر ہو سکے تو ساتھ ساتھ ان کو پڑھ بھی لیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ پڑھنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اور انشاءاللہ عز و جل یہ دعا ہر کلاس کے شروع کرنے سے پہلے آپ کو پڑھنی ہے، مجھے یاد نہ رہے تب بھی آپ پڑھ لینا، ٹھیک ہے نا؟ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفاظ جو ہیں میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون ہا واو یا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے الف سے لے کے یا تک جتنے الفاظ بنتے تھے وہ سارے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیے۔ ایک چیز، بلکہ ایک چیز نہیں، 2-3 چیز آپ کے سامنے آ گئی ہوں گی۔ سب سے پہلی بات ان میں سے یہ لے لیتے ہیں، جو سوالات ہو سکتے ہیں آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں، ان میں سب سے پہلا سوال وہ یہ کہ ہم نے ان کو پڑھا کیسے؟ الف با تا سا ایسے پڑھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اردو کے اندر الف بے پے تے ٹے کر کے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کہاں پر ہمیں آ کی آواز نکالنی ہے، کہاں پر ہمیں اے کی آواز نکالنی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ جب ہم اردو کے اندر یہ الفاظ پڑھیں گے تو وہاں پر اے کی آواز نکلے گی، اور جب عربی کے اندر پڑھیں گے تو وہاں پر آ کی آواز نکلے گی، لیکن ہر لفظ کو آ نہیں کہیں گے۔ صرف وہ لفظ جو اردو کے اندر اے کے ساؤنڈ کے ساتھ آتے ہیں ان کو عربی کے اندر آ کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے۔ الف اس کو بے بولتے ہیں نا تو اس کو با بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو تے بولتے ہیں، اس کو تا بولیں گے۔ سے کو سا بولیں گے۔ ابھی اس کو جے نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم نے جیم کہا ہے تو اس کو ہم جا بھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ الفاظ جو اے کے ساؤنڈ کے ساتھ آتے ہیں ان کو عربک کے اندر آ کے ساؤنڈ کے ساتھ ہمیں بولنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو گئی۔ دوسری چیز آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ عام طور سے جب آپ پڑھیں گے نا عربی تو آپ کو ہا اور واو ان میں فرق نظر آئے گا۔ نون کے بعد واو آئے گا، ہا بعد میں آئے گا، لیکن ہم نے کیا کرا، یہاں پر ہا کو پہلے لکھ دیا، واو کو اس کے بعد لکھا۔ اس کی ایک وجہ یہ یا اور واو جو ہیں دونوں بیمار لفظ ہیں، کمزور لفظ ہیں، ویک ہیں یہ، تو لہٰذا کمزوروں کو ہم نے ایک طرف کر دیا، ٹھیک ہے؟ کمزور کیوں ہے میں پھر بتاؤں گا آگے کی کلاس میں، فی الحال اس کو یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یہ جو عربک ڈکشنری ہوتی ہے نا، جب آپ اس کو دیکھیں گے تو ڈکشنری کے اندر ہا ہمیشہ پہلے ہی آتا ہے، واو بعد میں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ ڈکشنری کھولیں اور نون کے بعد ہا کے الفاظ شروع ہو جائیں اور آپ کہیں کہ بھائی ڈکشنری کے پیج پھٹے ہوئے، یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ذرا جلد بازی سے کام مت لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا، ہا اس میں پہلے ہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے ہا کو پہلے لکھا۔ دوسرے سوال کا جواب مل گیا۔ تیسرا سوال، اس کے اندر ایک لفظ ہے جو لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو وہ لفظ یاد ہوگا، نہیں یاد ہے تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ لفظ ہے حمزہ۔ حمزہ اس کے اندر کہیں پر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب حمزہ یہاں پر کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز کو سمجھ لیں۔ دیکھیے، الفاظ کے اندر آواز پیدا کرنے کے لیے کچھ چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر زبر، ٹھیک ہے نا، زیر پیش، تو یہ زبر زیر پیش یہ آتا ہے۔ اچھا، خاموش کرنے کے لیے بھی آتا ہے، آواز کو ختم کرنے کے لیے وہ آتا ہے جزم، زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں، حرکت، اور حرکت کی جمع حرکات۔ تو حرکت، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ خاموشی، سکونت، سکون، ٹھیک ہے نا؟ تو سکون کے لیے یہ آتا ہے، حرکت کے لیے یہ تینوں آتے ہیں۔ تو میں ان کو کیوں بتا رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، اہل عرب، اہل زبان کے نزدیک حمزہ یہاں پر اس لیے نہیں لکھا گیا کیونکہ ان کے نزدیک الف اور حمزہ ایک ہی ہیں۔ الف اور حمزہ یہ دو الگ الگ ورڈز نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں، اور فرق کرنے کے لیے وہ اہل زبان کیا کرتے ہیں، وہ مثال دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر الف، اس کے اوپر اگر زبر لگ جائے، یا الف کے نیچے زیر لگ جائے، یا الف کے اوپر پیش لگ جائے، یا زبر زیر پیش کے علاوہ یہ جو جزم ہے نا یہ لگ جائے، تو
تو یہ الف ان چاروں شکلوں میں، اس کے اوپر آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ بھی لگ جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اہل زبان کے نزدیک یہ الف ہی حمزہ ہے، یعنی کہ وہ الف کہ جب اس کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم میں سے کچھ آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز میں کلیئر کر دوں، جزم کی جو شکل ہے نا یہ پیش کے بہت مشابہ ہے۔ بہت ممکن ہے میرے لکھنے میں جلد بازی ہو یا آپ کے سمجھنے میں خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہو جائے تو جزم اور پیش کو پہچاننے میں جو ہے وہ غلطی ہو جائے، تو لہٰذا اس غلطی سے، اس کے امکانات سے بچنے کے لیے ہم جزم کی شکل اپنی کلاس میں بدل دیں گے۔ ہماری کلاس میں جزم کی یہ شکل ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں پر بھی ہم جزم کی یہی شکل لگا دیتے ہیں، اس کو ہم نے کاٹ دیا۔ تو الف کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے، یعنی کہ حرکت یا جزم میں سے کچھ آ جائے تو وہ الف پھر الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ سے بدل جاتا ہے۔ اہل زبان کے نزدیک یہ قاعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ یاد رکھیے گا اور اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے گا۔ تو لہٰذا میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی نا، اس وحی کا سب سے پہلا لفظ اقرا، میں یہاں لکھ دیتا ہوں اس کو، اقرا۔ اب دیکھیے اس اقرا لفظ کے اندر اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ پڑھو، ٹھیک ہے؟ اس اقرا لفظ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کہیں الف ہمیں نظر آئے گا؟ کہ یہ الف ہے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے یہ الف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے حرکت میں سے زیر آ گئی۔ یہ بھی الف نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر کیا آ گیا؟ جزم آ گیا۔ جبکہ ایک لفظ آتا ہے انسان، انسان، ٹھیک ہے؟ ڈبل حرکت لگا دیتے ہیں آخر میں، زبر زیر پیش سنگل حرکت اور دو زبر دو زیر اور دو پیش ڈبل حرکت، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہاں پر ڈبل حرکت لگا دی، انسان۔ اب اس انسان ورڈ کے اندر دیکھیں الف ہے، یہ جو الف ہے یہ دراصل حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے حرکت آ گئی، اور یہ جو سین کے بعد الف ہے دراصل یہی الف ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر زیر پیش یا حرکت جزم کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا الف تبھی الف ہوگا جب اس کے اوپر نیچے کچھ نہ ہو، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی آ جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ حمزہ سے بدل جائے گا۔ اچھا جی، یہ جو اقرا ہے نا یہ فعل ہے یعنی کہ ورب، اور یہ جو انسان ہے یہ ناؤن ہے یعنی کہ نام، ٹھیک ہے؟ تو یہ ورب اور یہ ناؤن، ٹھیک ہے؟ تو ناؤن جو ہوتے ہیں، اسم جو ہوتے ہیں عربی کے اندر 85% اسم ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں ڈبل حرکت ہوتی ہے، یعنی کہ دو زبر دو زیر دو پیش میں سے ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ 85% اسم ایسے ہیں جن کے آخر میں ڈبل حرکت ضرور ہوگی۔ عربک زبان میں 85% ناؤن ایسے ہوں گے جن کے آخر میں ڈبل حرکت ضرور ہوگی۔ اس چیز کو بھی آپ یاد کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ہم یہیں پر آج اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں اور جلد آپ کے سامنے نئی کلاس لے کر کے حاضر ہوں گے۔ تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی، ناراض مت ہونا، تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اللہ آپ سے راضی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عربی زبان سیکھنا آسان فرمائے اور سیکھنے کے بعد قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کی غرض سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔